کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب دل شدید بے چین ہو جاتا ہے، آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا نہیں۔ وہ لمحے جب دنیا کے شور میں سب کچھ مدھم سا محسوس ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ کوئی ہمیں سمجھے، کوئی ہمیں سنے، کوئی ایسا ہو جو ہماری ہر بات کو بغیر کہے سمجھ جائے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جب ہم روتے ہیں، جب ہم اپنے دل کی بات کسی سے کہنا چاہتے ہیں لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے، جب زندگی کے دکھ ہمیں گھیر لیتے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں رک جانا چاہیے اور اپنے حالات اللہ کو بتانے چاہیے۔ اللہ جو سب کچھ جاننے والا ہے اور جو ہر دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، جو ہر آنسو کے گرنے سے پہلے اس کا درد سمجھتا ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ وہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اگر تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری دعا کو رد نہیں کروں گا۔ مگر کیا ہم واقعی اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں جس طرح پکارنا چاہیے؟ کیا ہم اس سے یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سن رہا ہے؟ اللہ سے بات کرنا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے بات کرنے کا نام بھی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، جب وہ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے تو انہوں نے کسی انسان سے شکوہ نہیں کیا بلکہ کہا، میں اپنی پریشانی اور غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو، سب سے پہلے اللہ سے رجوع کریں۔ دل کی ہر بات، ہر تکلیف، ہر دکھ اور ہر پریشانی بس اللہ کے سامنے رکھیں، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، جب ہم اپنے آنسو اس کے سامنے بہاتے ہیں، تو کیا اللہ ہمیں سنتا ہے؟ بالکل، اللہ ہمیں سنتا ہے اور وہ ہمیں تسلی بھی دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ جب ہم اللہ کو دل سے پکارتے ہیں، جب ہم اپنی تمام معاملات اس کے سپرد کر دیتے ہیں، جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہے۔ یہی یقین اللہ کے نیک بندوں کی صفت رہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری میں مبتلا ہوئے، جب جسم پر زخم تھے، جب گھر اجڑ چکا تھا، جب کوئی ساتھ نہ تھا، تب بھی وہ یہی کہتے رہے، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم والا ہے۔ یہ دعا ایسی تھی کہ اللہ نے ان کی تکلیف کو ختم کر دیا اور انہیں پہلے سے زیادہ نوازا۔ یہ سب مثالیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلے اللہ کے حضور جھک جانا چاہیے۔ ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے دل کھول کر رکھ دینا چاہیے، کیونکہ وہی سب کچھ جانتا ہے۔ کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مگر ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اسے تین میں سے ایک چیز عطا کرتا ہے، یا تو وہ چیز فوراً دے دیتا ہے، یا اس سے بہتر دے دیتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ غمگین ہیں، اگر آپ کے دل میں درد ہے، اگر آپ کسی دکھ میں مبتلا ہیں، تو آج ہی اپنے حالات اللہ کے سامنے رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیں، میں قریب ہوں، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لہٰذا آئیے اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے اپنے دل کی بات کریں اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ وہ ہمیں سن رہا ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور مزید روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔